ہوٹل گرینڈ پلائی منزل کے اس پرتاج پاور آفس میں پرفیوم کی خوشبو کے ساتھ سگریٹ کی مہک بھی پھیلی تھی۔ وہ ریوالونگ چیئر پہ بیٹھا لیپ ٹاپ پہ ہوٹل کے ریکارڈ چیک کر رہا تھا۔ قریب رکھا اسٹرے سگریٹ کے جلے ٹکڑوں اور راکھ سے بھر چکا تھا۔ یہ اس کی واحد بری عادت تھی جسے وہ بہت چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں ہوٹل عثمان شبیر دیکھتے تھے۔ وہ ایک اچھے اور ایماندار آدمی تھے۔ ان کا بیٹا سفیر بھی ہوٹل میں کام کرتا تھا، لیکن جہاں کی کوشش ہوتی وہ اس لڑکے کو ایڈمنسٹریشن کے معاملات سے دور ہی رکھے۔ سفیر قدرے غیر ذمہ دار اور فطرتاً لالچی واقع ہوا تھا۔ عثمان شبیر کل پاکستان جا رہے تھے، ان کی غیر موجودگی میں سے سفیر کو ذرا کھینچ کر رکھنا تھا۔ کل ہاں کہ کل جا رہے تھے عثمان شبیر پاکستان۔ ڈاکومنٹس دیکھتے ہوئے وہ ایک دم چونکا۔ عثمان شبیر کل پاکستان جا رہے تھے اور ان کی واپسی بھی جلدی متوقع تھی۔ کیا وہ انہی تاریخوں میں واپس آئیں گے جب پاکستان سے 2 ایکسچینج اسٹوڈنٹس حیا سلیمان اور ختیجہ رانا استنبول آئیں گی؟ کچھ دیر وہ اسی نہج پہ سوچتا رہا، پھر سیل فون اٹھا کر دیکھا۔ حیا کی ای میل باکس پہ لگے کلوون کے باعث اسے ملتی رہتی تھی۔ اس نے آج کی میل چیک کی۔ تازہ ترین میل اس کے ٹکٹ کی کاپی اور الیکٹرانک فارم تھا جو ڈورم الاٹمنٹ کے لیے حیا نے پُر کر کے بھیجا تھا۔ اسے یہ میل صبح ملی تھی۔ وہ مصروفیت کے باعث پڑھ نہیں سکا تھا۔ اب پڑھی تو بے اختیار چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اسموکنگ، ڈرنکنگ سب کرتی ہوں، سخت جگ ڈھالو ہوں، پاگل لڑکی۔ کیا لکھ کر سنبھاجی والوں کو بھیج رہی تھی؟ انہیں واقعتاً اب اسے خونخوار قسم کی لڑکیوں کے ساتھ ڈورم میں دینا تھا۔ اس نے اس مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا اور پھر ٹکٹ والی میل چیک کی۔ 5 فروری کو ان دونوں لڑکیوں کی فلائٹ تھی۔ ابھی اس میں پورے 2 ہفتے تھے۔ اب کیا کرنا چاہیے اس کو؟ بالآخر ایک فیصلے پہ پہنچ کر اس نے فون اٹھایا اور عثمان صاحب کی ایکسٹینشن ملائی۔ ہالو عثمان بھائی، آپ نے واپس کب آنا ہے؟ بنا تومید کے اس نے کام کی بات پوچھی۔ بلا وجہ کی تومید سے تو اسے نفرت تھی۔ 15-20 دن تک۔ کیوں 15 یا 20؟ 8 فروری کی فلائٹ ہے، آپ حساب لگا لیں تقریباً۔ وہ جیسے خود بھی گننے لگے۔ کیا آپ اتحاد ایئر لائنز کی 5 فروری کی فلائٹ لے سکتے ہیں؟ اصل میں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ میرے ایک دوست کی بہن اپنی فرینڈ کے ساتھ استنبول آ رہی ہے۔ پھر اس نے مختصر الفاظ میں ان کو سمجھایا کہ ان کے درمیان کچھ فیملی کلیش ہے۔ وہ ان کے بارے میں فکر مند ہے کہ پہلی دفعہ استنبول آنے کے پیش نظر ان کو یہاں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ عثمان شبیر ان سے اپنا تعارف کروا دیں تاکہ اگر وہ کبھی مشکل میں ان سے رابطہ کرے تو وہ فوراً عبدالرحمن کو بتائے۔ لیکن ظاہر ہے اس کا نام درمیان میں نہیں آنا چاہیے۔ سخت قسم کا ایگو ایشو ہے۔ متوقع طور پہ عثمان شبیر نے فوراً حامی بھر لی۔ فون رکھتے ہوئے وہ بہت اب پہلے سے زیادہ مطمئن تھا۔ پتہ نہیں وہ کب اس سے اور ممی سے رابطہ کرتی ہے۔ اس دوران کہیں اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی ذمہ دار ہی، اور اگر وہ جان بھی لے کہ عثمان شبیر عبدالرحمن پاشا کے کہنے پہ یہ سب کر رہے تھے، تب بھی وہ نہیں جان سکتی تھی کہ عبدالرحمن پاشا کون تھا۔ آخر جان بھی وہ کیسے سکتی ہے؟ عبدالرحمن پاشا اور عبدالرحیم پاشا یہ دونوں حبیب پاشا کی پہلی بیوی کی اولاد تھے۔ حبیب پاشا ایک درمیانے درجے کے بھارتی بزنس مین تھے۔ وہ کچھ جو وجوہات کی بنا پہ پہلی بیوی اور 2 بیٹوں کو چھوڑ کر کئی برس قبل استنبول آ گئے تھے۔ ترکی میں انہوں نے امت اللہ نامی ترک خاتون سے شادی کی اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ ان دونوں کا ایک ہی بیٹا تھا، طیب حبیب پاشا المعروف پاشا بے۔ عربی اور اردو کے وہ نام جن کے آخر میں بے آتا ہے، ترک زبان میں وہاں سے سب ہٹا کر پے یا پی لگا دیا جاتا ہے۔ وہ عرب زینب کو زینب اور طیب کو طیب لکھتے ہیں، مگر ہم اسے طیب ہی لکھیں گے۔ پیر قدام میں امت اللہ خاندانی گھر وہ عثمانی طرز کا سفید محل تھا۔ طیب حبیب ابھی چھوٹا تھا جب حبیب پاشا کا انتقال ہو گیا۔ تب امت اللہ اپنے بیٹے کو لے کر اناطولیہ کے ایک گاؤں چلی گئیں جہاں ان کے رشتہ دار رہتے تھے۔ یوں وہ گھر بند ہو گیا۔ کئی برس وہ بند رہا۔ پھر طیب حبیب نوجوانی کی دہلیز عبور کرتے ہی فکر معاش کی خاطر ادلار شہزادوں کے جزیروں پہ آ گیا۔ اس نے وہ گھر کھولا اور پھر ایک شہزادے کی طرح جینے کی خواہش کے ساتھ بیوک ادا میں رہنے لگا۔ دور اناطولیہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھی اس کی سادہ سی ماں نہیں جانتی تھی کہ وہ ادلار میں کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔
امت اللہ نے بہت دفعہ چاہا کہ وہ بیٹے کے پاس بے قدر چلی آئیں، مگر طیب حبیب نے ایسا کبھی نہ ہونے دیا۔ اس کی کمزوری ان کی ماں تھی جو اسے بہت عزیز تھی، اور وہ جانتا تھا کہ جس دن اس کی ماں کو علم ہوا کہ وہ مافیا کا حصہ بن چکا ہے، اس دن اس کی ماں مر جائے گی۔ ترک ڈرگ اور آرم اسمگلنگ مافیا اپنی مثال آپ تھا۔ برطانیہ میں پہنچائی جانے والی اس 80% ڈرگز ترکی کے راستے ہی آتی تھی۔ البتہ دلار کا مافیا اطالوی یا سیسیلین طرز کا مافیا نہیں تھا۔ اطالوی کا مافیا فیملیز مضبوط اور منظم طریقے سے ایک علاقے میں کام کرتی ہیں۔ لوگ کسی منظم فوج کی طرح درجہ بدرجہ اس میں عہدے پاتے ہیں۔ اس طرح کی مافیا فیملیز کو ٹریک کرنا اور پکڑنا پولیس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اگر اطالوی یا سیسیلین فیملی کے کسی ممبر کو کچھ بھی ہو جائے، فیملی وہیں رہتی ہے اور اپنا کام جاری رکھتی ہے۔ ترک مافیا ایسا نہیں تھا۔ وہ روس کے قریب ہونے کے باعث روسی مافیا کی طرح کام کرتے تھے۔ روسی فیملیز ایک علاقے میں اٹھتی تھیں، کچھ عرصہ وہاں وارداتیں کرتی تھیں اور پھر غائب ہو جاتی تھیں۔ کچھ عرصے بعد چہروں کے نقاب بدل کر وہ کسی دوسرے علاقے میں اٹھتیں اور یوں ان کا کام جاری رہتا۔ ان پہ ہاتھ ڈالنا پولیس کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا۔ اطالوی مافیا کی طرح وہ قدیم طرز کے جرائم میں نہیں بلکہ جدید جرائم جیسے سائبر کرائم، جعلی کمپنیاں، کریڈٹ کارڈ فراڈز، اسمگلنگ وغیرہ میں ملوث ہوتی تھیں۔ یونان سے ترکی اور ایران کے راستے ایشیائی ملکوں بالخصوص پاکستان میں بڑے پیمانے پہ اسلحہ اسمگل کیا جاتا تھا، اور بعد میں یہی اسلحہ دہشت گردی کی وارداتوں میں استعمال ہوتا تھا، جس کی وجہ سے متاثرہ ممالک ایجنسیوں کے قابل ایجنٹس ان فیملیز میں پینٹریٹ کر کے ان کا اعتماد جیت کر ان کی شب منٹس کی مخبری کیا کرتے تھے۔ کسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کون سا آدمی اصل مافیا فیملی ممبر ہے یا کسی دوسرے ملک کا جاسوس۔ طیب حبیب نے اپنی مافیا فیملی میں جگہ بنا لینے کے بعد وہ دولت تو بہت کمائی، ساحل کنارے سے ایک اونچا سا ہوٹل بھی کھڑا کر لیا، مگر وہ ان لوگوں میں سے تھا جو بہت زبوں خالی کے بعد لکشمی کو اپنے قریب پاتے ہیں تو اپنا ماضی اور احساس کمتری چھپانے کے لیے خود پہ کسی جدی پشتی رئیس کا خول چڑھا لیتے ہیں، بلکہ خول چڑھانے کی کوشش ہی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ فنکشن خریدا جا سکتا ہے مگر سٹائل نہیں۔ طیب حبیب بھی کبے اور ہنس کے درمیان پھنس کر رہ گیا تھا۔ زندگی کا ایک لمبا عرصہ چھوٹے لوگوں کے ساتھ گزارنے کے باعث وہ ذہنی طور پہ آج بھی اسی کلاس میں تھا۔ بھاؤ تاؤ کر کے خریداری کرنے والا، کسی ڈھابے نما ہوٹل کے شیف کے ساتھ بیٹھ کر ملکی حالات پہ تبصرہ کرنے والا، خود بھی وہ ہوٹل میں اپنے پاور آفس کی بجائے نیچے کچن میں پایا جاتا تھا۔ ہوٹل کو اس نے کبھی اپنے مافیا سرگرمیوں کا مرکز نہیں بنایا تھا اور وہاں ایک شریف آدمی کے طور پہ جانا جاتا تھا۔ اس کی اسی فطرت کے باعث اس کے ورکرز اس سے خاصے بے تکلف تھے۔ یہاں پہ آ کر اس کے مصنوعی خول میں دراڑیں پڑنے لگتی تھیں، تبھی اس نے خود کو پاشا بے کہلوانا شروع کر دیا۔ ترکی معمون پہلے نام کے ساتھ ہی پکارا جاتا ہے، جبکہ دلار میں آخری نام سر نیم کے ساتھ مسز کہلوانا خود پسندی اور تکبر کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ مگر طیب حبیب کبھی نہیں جان سکا کہ انسان کا قد اپنے نام یا لقب کی وجہ سے نہیں، اس کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے بڑا ہوتا ہے۔ طیب حبیب نے اپنی مافیا فیملی میں ایک عرصہ بطور فیملی ممبر کا کام کیا، مگر پھر زیادہ پیسے کے لیے اس نے جہان کی ایجنسی سے ڈیلنگ شروع کر دی۔ بہت جلد وہ ان کے مہرے کے طور پہ کام کرنے لگا، اور پھر اس نے اپنے تمام اختیارات استعمال کرتے ہوئے اپنے ایک ساتھی ایجنٹ کو اپنے سوتیلے بھائی کی حیثیت سے اپنی فیملی میں متعارف کروایا۔ عبد الرحمن پاشا، جو باقی اس کے سوتیلے بھائی کا نام تھا، جہان سکندر نے یہ نام استعمال کر کے بہت جلد طیب حبیب کی فیملی میں اپنا مقام بنا لیا۔ فیملی سے مراد اس کا خاندان نہیں بلکہ مافیا کا گروہ تھا، اور چونکہ یہ اطالوی مافیا نہیں تھا اور اس میں مین میڈ اور کیپو نہیں ہوتے تھے، سو اس روسی مافیا میں اپنی جگہ بنانا بہت مشکل ثابت نہیں ہوا۔ پیسہ اس دنیا کے اکثر مسائل کا ریڈی میڈ حل ہوتا ہے۔ زندگی اور خوشی کے علاوہ اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ طیب حبیب اور عبد الرحمن ایک ڈیل کے تحت بھائیوں کی طرح کام کرنے لگے تھے۔ طیب اسے اپنی ماں سے ملوانے بھی لے گیا تھا، اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ایک سادہ لو عورت کو اپنے نرم رویے اور محبت بھرے انداز سے کیسے اپنے لیے موم کرنا ہے۔
امت اللہ اس کے بارے میں بس اتنا جانتی تھی کہ وہ ان کے بیٹے کا دوست ہے اور اس نے ان کے بیٹے کی جان بچائی ہے، جس کے باعث وہ اس کی احسان مند تھی۔ چونکہ وہ بیوی کا ادا میں نہیں رہتی تھی، اس لیے طیب کو یہ سب ان کو بتانے میں اور محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ سب سے جھوٹ بول سکتا تھا مگر آنے سے یہ بات نہیں چھپا سکتا تھا۔ حبیب پاشا کے انتقال پہ ان کے دونوں بیٹے انڈیا سے یہاں آئے تھے، اور بھلے درمیان میں کتنے برس گزر جائیں، آنے کو ان کی شکل اور رنگ اچھی طرح یاد تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ عبد الرحمن ان کے شوہر کا بیٹا نہیں ہے، مگر جب ان کا اپنا بیٹا بضد تھا کہ اپنے دوست کو اپنے بھائی کے طور پہ متعارفی کروانے میں اس کا فائدہ ہے، تو وہ بھی اس کی بات کو نبھانے کے لیے راضی ہو گئی۔ ویسے بھی عبد الرحمن ایسا بیٹا تھا جیسا وہ طیب حبیب کو بنانا چاہتی تھی۔ اس کے اقتدار، تہذیب، اخلاق، غرض ہر شے آنے کے لیے فخر کا باعث تھی۔ کافی عرصہ ان دونوں نے بے قاعدہ میں ایک ساتھ کام کیا۔ البتہ طیب حبیب یہ نہیں جانتا تھا کہ عبد الرحمن ٹربل ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہا ہے۔ عدلار میں اپنا نام بنانے کے لیے اسے ترک خفیہ ایجنسی کی مدد چاہیے تھی تاکہ گرفتاری کی تلوار سر پہ لٹکنا بند ہو جائے۔ بدلے میں وہ مافیا کی معلومات ترکوں کو دیتا تھا، اور اگر اسے ترکوں کی کوئی خبر ملتی تو اسے مافیا تک پہنچا دیتا تھا۔ یوں وہ ایک خاص ٹربل ایجنٹ تھا جو صرف اپنی ایجنسی کے ساتھ وفادار تھا۔ تاش کے پتوں کے گھر اس نے بہت محنت سے کھڑا کیا تھا، اور اسے معلوم تھا کہ اس دن یہ پتے ذرا سی پھونک سے الٹے، اسی روز وہ اپنی جان بچانے کے لیے ترکوں اور مافیا دونوں سے بھاگ رہا ہوگا۔ مگر پھر خطرات کے بغیر زندگی بھی کوئی زندگی ہوتی ہے۔ اس نے نامحسوس انداز میں طیب حبیب کے ہوٹل گرینڈ میں عمل دخل شروع کر دیا تھا۔ وہ طیب حبیب سے برعکس شخصیت کا مالک، ورکر سے خاص فاصلہ رکھنے والا باس تھا۔ اس کے پیش قیمت سوٹ، دو قیمتی پتھروں والی انگوٹھیاں جو بظاہر سونے کی لگتی اور گلاسز، ہر شے طیب سے بہت مختلف اور پرفیکٹ ہوا کرتی تھی۔ پاکستان سے اسے اجازت تھی کہ وہ چاہے تو یہاں شادی کر سکتا ہے۔ وطن واپسی پہ اس کی بیوی کو پاکستانی شہریت دی جائے گی، مگر وہ اس نہج پہ نہیں سوچا کرتا تھا۔ پھر ایک روز طیب حبیب اچانک سے یونان میں گرفتار ہو گیا۔ اس میں جہان کا قصور نہیں تھا۔ ہاں، وہ طیب کو چھڑانے کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ اس کے باس نے کہہ دیا کہ وہ خاموشی سے اپنا کام کرے اور طیب کو اس کے حال پہ چھوڑ دے۔ اس نے بھی چھوڑ دیا۔ اپنی مرضی اسی میں کام میں وہ نہیں چلا سکتا تھا۔ تب طیب نے کئی دفعہ اسے پیغام پہنچایا کہ وہ اس کے لیے کچھ کرے، مگر اس نے سنی انسنی کر دی۔ البتہ ایک بات جہان نے اس کی مانی، اور وہ یہ تھی کہ اس کی ماں کو کچھ خبر نہ ہو کہ وہ جیل میں ہے۔ اس نے سب کو کہہ دیا کہ وہ خود بھی لا علم ہے کہ پاشا بھی کہاں ہے۔ اس کام میں اس کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ آنے کبھی ایسا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ گواہ تھی کہ عبد الرحمن پاشا بیس سے بہت محبت کرتا ہے اور اس پہ پانی کی طرح پیسہ بہاتا ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ ان کے بیٹے کے ہوٹل کو ترقی صرف اور صرف عبد الرحمن کے تجربے اور سرمائے کی وجہ سے ملی ہے۔ وہ بھلا کیسے اس پہ شک کر سکتی تھی؟ بس وہ بہت اداس، بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ وہ ان کے لیے دکھی تھا، مگر اسے حکم نہیں تھا کہ وہ سب چھوڑ چھاڑ کر پاشا بے کے لیے یونان چلا جائے۔ پھر گرد و نواح میں ہر جگہ اس نے کہنا شروع کر دیا کہ پاشا بے کا کام کا باعث یونان منتقل ہو گیا ہے۔ یہ گرفتاری سے راز میں تھی، سو اس کی اس بات سے سب مطمئن تھے اور سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ طیب حبیب پاشا کے جانے کے بعد اس نے ہوٹل کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ پہلے اس نے ملازمین کو قابو کیا۔ لوگ لالچ پہ خوف سے ہی قابو ہوتے ہیں، اس طرح ان سے کام نکلوایا جاتا ہے۔ جس کو وہ لالچ دے کر وفادار بنا سکتا تھا، اس کو ویسے بنایا، اور پھر ہر ایک کو ورکر کی زندگی کے سیاہ اور حق چھپائے تاکہ جب کبھی کوئی ٹریڈ بند کرے تو وہ اس کی رسی کھینچ سکے۔ اب وہ ہوٹل گرینڈ کا بلا شرکت غیر مالک تھا، اور اس نے عدلار میں اپنی ایک شہرت بنائی تھی۔ اور پھر تب آنے کے ساتھ دو لڑکیاں آ گئیں۔ وہ امت اللہ حبیب کے رشتے کی پوتیاں تھیں۔ ان کے ماں باپ کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ وہ گاؤں میں آنے کا واحد رشتے دار گھرانہ تھا۔ ماں باپ کے وفات کے بعد ان کے اکیلے گاؤں میں رہنے کا جواز نہیں بنتا تھا، تو امت اللہ ان کو ساتھ لے آئیں۔ جہان کو آج بھی وہ دن یاد تھا جب وہ پہلی دفعہ ان دو لڑکیوں سے ملا تھا۔ آنے نے اس کو فون پہ بتایا تھا کہ وہ ان بچیوں کو ساتھ لا رہی ہیں۔ وہ اس وقت ہوٹل میں تھا۔ بعد میں جب گھر پہنچا تو بنا چاپ اندر داخل ہوئے وہ لاؤنج میں بیٹھی دو لڑکیوں کو دیکھ کر ٹھہر گیا۔ ایک سکارف لپیٹے بڑی لڑکی تھی اور دوسری گھنگریالی پونی والی چھوٹی بچی۔ وہ بچی پانی پی کر گلاس رکھ رہی تھی جب اس نے بڑی لڑکی کو تعصب سے نفی میں سر ہلا کر کہتے سنا، بہار گل
پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یاد ہے ہمارا وہ چوزا جو اپنی کٹوری سے پانی چونچ میں لینے کے بعد گردن اٹھا کر آسمان کو دے کر پہلے شکر ادا کرتا تھا اور پھر گردن جھکا کر دوسرا گھونٹ پیتا تھا۔ چھوٹی بچی نے اس سے بھی زیادہ تعصب سے پیشانی پہ ہاتھ مارا، مگر عائشہ گل وہ تو اس لیے گردن اونچی کرتا تھا تاکہ پانی حلق سے نیچے اتر جائے۔ مجھے بابا نے خود بتایا تھا۔ اسے جیسے اپنی بڑی بہن کی کم علمی پہ بہت افسوس ہو رہا تھا۔ تم نہیں سدھرو گی۔ بڑی لڑکی گلاس اٹھا کر کچن کی طرف چلی گئی۔ وہ جو لابی کے دروازے کے اوٹ میں کھڑا تھا باہر نکل سامنے آیا۔ کسی مقیم ایجنٹ کے لیے قبر فیملی میں کسی نئے فرد کا اضافہ خوش آئند بات نہیں ہوتی۔ وہ بھی ان کے آنے سے خوش نہیں تھا۔ چھوٹی بچی نے آہٹ پہ چونک کر اس کی جانب دیکھا، پھر بے اختیار اس کے جوتوں کو، اس کی بری پوشاکوں میں حیرت بھر آئی۔ وہ واقعی گاؤں کی لڑکیاں تھیں جن کو نہیں معلوم تھا کہ استنبول کی ہائی ایلٹ گھر میں جوتے پہن کر داخل ہوتی ہیں۔ مرحبا، کیا تم آنے کے بیٹے ہو؟ اگلے ہی لمحے وہ حیرت پھیلائے دلچسپی سے دیکھتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ہوں، اور تم؟ وہ گردن ذرا جھکا کر اس ننھی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ میں بہار گل ہوں، اناتولیہ کی بہار گل۔ تمہارا مطلب ہے گل بہار؟ اس نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ ترکی میں گل اور بہار کو کبھی بہار گل کہہ کر نہیں ملاتے تھے، بلکہ گل بہار کا مرکب بنایا جاتا تھا۔ نہیں، میں بہار گل ہوں، یہ ایرانی نام ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے گلاب کے پھول پہ آئی بہار۔ پتہ ہے میرا نام پہ کیوں ہے؟ کیونکہ میری ماں کا نام آئی گل تھا، یعنی چاند کا پھول۔ میری نانی کا نام گنچے گل تھا اور میری بہن کا نام ہے عائشہ گل، یعنی وہ گلاب جو ہمیشہ زندہ رہے۔ اس نے بہت سمجھداری سے کسی رٹے رٹائے سبق کی طرح اپنی نام کی وجہ تسمیع بیان کی، جو شاید محض ہم آواز کرنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ بہت دلچسپ۔ ترکی کے سارے پھول تو تمہارے خاندان میں ہیں۔ تمہارے بابا کا نام کیا ہوگا پھر؟ شاید گوبھی کا پھول۔ وہ ذرا مسکراہٹ دبا کر بولا تو بہاریں کی آنکھیں حیرت سے ہوا ہوئیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان میں شرارت کی چمک ابھری اور وہ مسکرائی۔ نہیں، ان کا نام غفران تھا۔ بہار گل۔ اسی پل اس کی بہن کچن سے باہر نکلی۔ جلدی سے ناخن کاٹ لو، لمبے ناخن بلیوں کے اچھے لگتے ہیں، لڑکیوں کے نہیں۔ پھر اس پہ نگاہ پڑی تو سنجیدگی سے مرحبا کہہ کر آگے نکل گئی۔ بہار گل نے افسوس سے اپنی بہن کو جاتے ہوئے دیکھا، پھر اس کی طرف چہرہ کر کے بہت رازداری سے بتایا، برا مت ماننا، میری بہن آدھی پاگل ہے۔ اور شاید بہت عرصے بعد وہ بہت زور سے ہنسا تھا۔ اسی دن اس کی چھوٹی سی شرارتی اور ذہین سی لڑکی سے ایک وابستگی سی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اس کے ہر بات پہ نہیں ہنستا تھا، نہ ہی بہت زیادہ بے تکلف ہوتا تھا، مگر اس بچی کو تو جیسے وہ پسند آ گیا تھا۔ وہ اسٹڈی میں بیٹھا کام کر رہا ہے تو وہ دبے پاؤں آ کر اس کے قریب بیٹھ جائے گی۔ صبح وہ ہوٹل جانے کے لیے تیار ہو رہا ہے تو وہ کبھی اس کے جوتے پالش کر کے لا دے گی تو کبھی گلاس صاف کر کے۔ بعد میں سے معلوم ہوا کہ وہ کام عائشہ کرتی تھی یا ملازمہ، مگر مجال ہے جو بہار گل نے کبھی کسی اور کو کریڈٹ لینے دیا ہو۔ وہ اپنی بہن سے بہت مختلف ذرا باغی طبیعت کی مالک تھی۔ عائشہ ایسی نہیں تھی۔ وہ کم بولنے والی، دھیمی اور سنجیدہ مزاج کی، ایک فاصلے پہ رہنے والی لڑکی تھی۔ ان دونوں کی بات چیت ڈائننگ ٹیبل پہ ہی ہو پاتی یا یوں ہی گزرتے ہوئے، مگر وہ شروع سے ہی اس کی طرف سے لاشعوری طور پر فکر مند رہنے لگا تھا۔ وہ اسے واقعی طیب حبیب کا ستیلا بھائی سمجھتی تھی، لیکن جو بھی تھا وہ اس گھر کی مالکن بن گئی تھی۔ یہ سفید محل آنے نے عائشہ کے نام کر دیا تھا اور اس نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ قانونی طور پہ آنے اور طیب حبیب کی اصل وارث تھی۔ اگر کبھی وہ ہوٹل کے معاملات میں دخل دینے لگے تو وہ کیا کرے گا؟ مثال کی لڑکی سے اسے یہ امید نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر اس کا ماننا تھا کہ انسان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا اور لوگوں پہ اعتبار تو ویسے ہی نہیں کرتا تھا۔ پھر کچھ عرصہ گزرے اور عائشہ کے کانوں میں بھی لوگوں کی باتیں پڑنے لگیں۔ آنت عبادت میں مشغول رہنے والی ایک بہت ہی غیر سوشل خاتون تھی۔ ان کی طرف سے اس کو فکر نہیں تھی، مگر جب عائشہ الجھی رہنے لگی اور ایک دن صبح اس نے جہان کو کہا کہ شام میں وہ اس سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے تو وہ اچھا کہہ کر باہر نکل گیا، مگر اندر سے وہ ذرا پریشان ہو گیا۔ تاش کے پتوں کا گھر بکھرنے کے لیے آنے والا جھونکا عموماً وہاں سے آتا ہے جہاں سے کبھی امید بھی نہیں کی جا سکتی۔ اب اسے اس لڑکی کو اچھے سے سنبھالنا تھا تاکہ وہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ پیدا کرے۔ انسانوں کو قابو ان کی کمزوریوں سے کیا جاتا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے معاملے میں دخل نہ دے تو آپ کو نہ محسوس طریقے سے اس شخص کو اس کے اپنے معاملات میں الجھانا، مصروف کرنا پڑتا ہے۔
عائشہ کی کمزوری اس کا دین تھا۔ وہ بہت مذہبی اور پریکٹسنگ قسم کی مسلمان تھی۔ اسے یاد تھا ایک روز وہ سوتی رہ گئی اور اس کی فجر چھوٹ گئی تو وہ پچھلے باغیچے میں بیٹھ کر کتنا روئی تھی۔ سوئی شام جب وہ اس سے بات کرنے آئی تو وہ اسٹڈی میں قرآن کھولے بیٹھا تھا۔ قرآن پڑھنے کا جو وقت اسے جیل میں ملا تھا پھر دوبارہ کبھی نہیں مل سکا تھا۔ اب بس کبھی کبھی وہ قرآن پڑھ پاتا تھا۔ اب بھی عائشہ آئی تو جہان نے اس کی بات سننے سے قبل اپنی کہانی شروع کر دی۔ وہ جانتا تھا کہ عائشہ کے نزدیک سکارف لینا زندگی اور موت کا مسئلہ تھا اور بہار گل اس چیز سے سخت بیزار تھی۔ اس نے سورہ الاحزاب کھولی اور اس سے پوچھنے لگا کہ کیا وہ جانتی ہے سورہ احزاب میں آیت حجاب کیوں اتری ہے، اور یہ کہ یہ بھی ایک پہلی، ویسے تو سورہ نور میں بھی آیت خمار ہے مگر اصل آیت حجاب سورہ احزاب میں ہے، کیا وہ پہلی حل کر سکتی ہے؟ یہ بات بہت پہلے اس نے کسی اسکالر سے سنی تھی، البتہ اس نے اسکالر کا پورا لیکچر نہیں سنا تھا، اس لیے وہ خود نہیں جانتا تھا کہ ان دو چیزوں میں کیا تشبیہ ہے۔ مگر عائشہ اپنا مسئلہ بھول کر اس بات میں اٹک گئی۔ اس کے بعد جہان نے اسے اپنے متعلق پھیلی خبروں کو دشمنوں کی پھیلائی ہوئی افواہیں سمجھ کر نظر انداز کرنے پر بہت اچھے سے کاہل کر لیا۔ عائشہ جب اس کے پاس سے اٹھ کر گئی تو اس کا ذہن شک و شبہات سے خالی تھا اور وہ مصروف سورہ احزاب کی پہلی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پھر وہ روز صبح پچھلے باغیچے میں قرآن اور ایک کاپی لے کر بیٹھ جاتی اور قلم سے اس کا کاپی پہ خدا جانے کیا کیا لکھتی رہتی۔ ایک دن اس نے آخر جہان کو وہ پہلی بھی اپنے طور پہ حل کر کے بتا دی۔ اب وہ اسے دوبارہ کیسے مصروف کرے؟ خیر، اس نے حل نکال لیا۔ عثمان شبیر کی بیگم حلیمہ جدیسی کے بچوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی۔ اس نے عائشہ کو وہاں بھیج دیا اور وہ تو جیسے اپنے سے لوگ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ روز صبح ادھر جانے لگی۔ بہار نے البتہ جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ عائشہ کو مصروف کرنے کے لیے اس نے یہ بھی چاہا کہ وہ کالج میں داخلہ لے لے، مگر ان دونوں کا تعلیمی سال اپنا گاؤں چھوڑنے کے باعث ضائع ہو گیا تھا، سو وہ دونوں میں میسر تھیں کہ وہ اگلے سال داخلہ لیں گی۔ پھر ایک روز اس نے بہارے کے پاس ایک چائنیز پزل باکس دیکھا تو بہارے نے بتایا کہ ایک چینی بوڑھے نے عائشہ کو یہ فن سکھایا تھا۔ یہ بات بہت حوصلہ افزا تھی۔ اس نے عائشہ کو سمجھایا کہ اسے وہ باکسز دوبارہ سے بنا کر بیچنے چاہیے۔ اس مقصد کے لیے کافی دقتوں سے اس نے عائشہ کے لیے بالخصوص بیوی قدا کے جنگل میں لکڑی کاٹنے کا پرمٹ بنوا دیا تھا۔ بالآخر وہ دونوں لڑکیاں اپنے اپنے کاموں میں اتنی مصروف ہو گئی تھیں کہ ان کے پاس عبد الرحمن پاشا کے معاملات میں مداخلت کا وقت نہیں رہا تھا۔ عائشہ تو جیسے اب اس پہ شک نہیں کر سکتی تھی، جو شخص قرآن کو اتنی گہرائی سے پڑھتا ہو وہ بھلا برا آدمی کیسے ہو سکتا تھا۔ چند روز مزید آگے سر کے ہر کام نپٹاتے ہوئے اس کے لشور میں دونوں کی گنتی جاری رہتی تھی۔ 5 فروری یعنی اس کی بیوی کے استنبول آنے میں کتنے دن رہ گئے ہیں؟ 10، 9، 8۔ پھر سے یہ احساس ہونے لگا کہ وہ اس کے بارے میں فکر مند بھی رہنے لگا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اتنا خیال تو اسے استنبول میں مقیم اپنی سگی ماں کا بھی تھا کہ وہ ان کے متعلق باخبر رہا کرتا اور بار بار ان کے بارے میں پتہ کرتا رہتا تھا۔ اب اس کی بیوی کا بھی حق تھا کہ وہ اس کا خیال رکھے۔ پاکستان میں وہ ایک طرح سے فارغ تھا، وہاں ہر وقت گرفتاری کا خدشہ نہیں ہوتا تھا، مگر استنبول میں وہ اپنی بیوی کی ہر منہ پہ نظر نہیں رکھ سکتا تھا، مگر رکھنا ضروری چاہتا تھا۔ کوئی ایسا آدمی جو قابل اعتبار ہو، جو اس کی نگرانی کر سکے۔ ہاشم الاحسان کا نام اس کے ذہن میں سب سے پہلے آیا تھا۔ ہاشم اس سے پہلے بھی اس کے ایسے کئی کام کر چکا تھا۔ جہان نے فوراً اس سے رابطہ کرنا چاہا تو اس کی بیوی نے بتایا کہ وہ دبئی گیا ہوا ہے۔ ہاشم چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث رہنے اور استنبول میں جیل ریکارڈ رکھنے کے بعد یہاں کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں کر سکتا تھا۔ پتہ نہیں دبئی میں اس کا کون بیٹھا تھا، مگر وہ ادھر چلا گیا تھا۔ البتہ وہاں بھی اس کی کوئی خاص کمائی نہیں ہو رہی تھی، شاید اس کا بچہ بیمار تھا اور اس کو کافی رقم کی ضرورت تھی۔ جہان نے اسے بلوا لیا، مگر اس نے ہاشم کو ابوظہبی سے اس فلائٹ پہ استنبول آنے کا کہا۔ یہ وہی فلائٹ تھی جو حیا اور اس کی دوست کو لینی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ہاشم ایئرپورٹ پہ اسے سفید پھولوں کا گلدستہ پہنچا سکے۔ یہ اس لیے تھا کہ حیا ان سفید پھولوں کے بیچنے والے کو نہ بھولے، مگر یہ نہیں ہو سکا۔ ہاشم نے واپس آ کر اسے بتایا کہ وہ فون پہ بات کر رہا تھا تو وہی لڑکی اس کے پاس کارڈ ڈالنے کا طریقہ پوچھنے آئی تھی۔ ایسے میں وہی اس کو چند منٹ بعد پھول لا کر دے، یہ ٹھیک نہیں تھا۔
ہاشم کی بات وہ گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ زندگی میں ہر چیز پھر اپنی مرضی اور پلاننگ سے تو نہیں ہوتی نا۔ 5 فروری کو حیا نے آنا تھا اور اسی صبح ایک سرپرائز کے آفس میں اس کا منتظر تھا۔ طیب حبیب پاشا، وہ واپس آ گیا تھا۔ جانے وہ کیسے فرار ہو کر واپس پہنچا تھا، مگر وہ بہت برے حال میں تھا۔ استنبول میں اس کے دشمن بڑھ گئے تھے اور وہ ان سے بچنے کے چکر میں بالکل مفروع مجرم کی طرح گویا خانہ بدوشی کی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ جہان سے سخت بدگمان بھی تھا کہ اس نے اس کی کوئی مدد نہیں کی۔ پاشا بے بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ جہان نے اس کو دھوکہ دیا ہے۔ وہ اس کی دوسری شناخت سے واقف تھا، کیونکہ برگنگ اس کے ریسٹورنٹ تھا جہاں حالات خراب ہونے کی صورت میں جہان چلا جایا کرتا تھا۔ اب اس کا اصرار تھا کہ جہان اور اس کی ایجنسی اپنا وعدہ پورا کرے اور اس کو اپنے خاندان سمیت کسی دوسرے ملک میں سیٹل کروا دے۔ جہان جانتا تھا کہ ایجنسی پہ کرا دے گی، مگر پھر بھی وہ چاہتے تھے کہ پاشا بے ذرا صبر کرے، مگر پاشا بے کو بہت سا پیسہ اور نئی زندگی بہت جلدی چاہیے تھی۔ وہ بہت لڑ جھگڑ کر وہاں سے گیا اور اس کے جانے کے بعد جہان فیری نے لے کر استنبول آ گیا۔ برگنگ اور ہوٹل گرینڈ یہ 2 واحد جگہیں تھیں جہاں پاشا بے سے ملنے آ سکتا تھا، اور ایسے جھگڑے کو برگنگ پہ کرنے کا متمل نہ تھا مگر ہوٹل گرینڈ پہ نہیں۔ ممی سے وہ آج ملا تھا۔ وہ اس کے آنے پہ حسب طبقہ بہت خوش تھی، مگر زیادہ خوشی اپنی بھتیجی کے آنے کی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کل یا پرسوں وہ جا کر حیا کو ہاسٹل میں مل آئیں۔ پتہ نہیں وہ خود ادھر آئے یا نہیں۔ اس نے کہہ دیا کہ وہ نہیں جائے گا۔ اس کا ذاتی خیال تھا کہ سلیمان ماموں کی بیٹی اتنی جلدی تو خود ان سے ملنے نہیں آئے گی، مگر اگلے ہی دن اس کا خیال غلط ثابت ہوا۔ وہ کچن میں کھڑا ممی کا کیبنٹ جوڑ رہا تھا۔ ایسے کام ممی اس کے لیے رکھ دیا کرتی تھی۔ جب اس کا فون بجا، جہاں نے فون نکال کر دیکھا، یہ اس کا GPS ٹریسر الرٹ تھا جو اگر اس کی حدود میں آتا تو بجنے لگتا، یعنی اگر اسے 1 لا حاصل فاصلے تک حیا آئے گی تو ٹریسر جہان کی اطلاع دے دے گا۔ یہ اس نے اس لیے کر رکھا تھا کہ کبھی اگر وہ اپنے کسی خاص مہمان کے ساتھ کسی جگہ موجود ہے اور اسی جگہ پہ اتفاقیہ غیر اتفاقیہ طور پہ حیا آ جائے تو وہ بر وقت اطلاع پا لے۔ اس وقت اس کا ٹریسر اسے بتا رہا تھا کہ وہ اس کے قریب ہی ہے اور جس سڑک پہ وہ ہے وہ جہانگیر کو ہی آتی ہے۔ وہ دوسرے ہی دن اس کے گھر آ رہی تھی۔ ویری اسٹرینج۔ اس نے ممی کو کچھ نہیں بتایا، مگر اپنے گھر سفید پھول ضرور منگوا لیے۔ وہ اسے ذرا ستانا چاہتا تھا۔ جس لڑکی کے لیے وہ اتنا عرصہ خود خوار ہوا تھا، اسے تھوڑا سا خوار کرنے میں کیا حرج تھا۔ چلو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا رد عمل دیتی ہے۔ گھنٹی ہوئی تو اس نے خود جا کر دروازہ کھولا۔ پہلی دفعہ وہ اسے بطور جہان سکندر کے مل رہا تھا۔ وہ آج بھی سیاہ رنگ میں ملبوس تھی، اس بارات کی طرح جب وہ ان کے گھر گیا تھا۔ ذرا نروس، انگلیاں چٹکھاتی ہوئی اس کے جوتوں کا رخ سارا وقت دروازے کی سمت ہی رہا، جیسے وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہو، جیسے وہ اپنی مرضی کے بغیر اچانک لائی گئی ہو ادھر۔ وہ اس سے اسی خشک طریقے سے ملا جیسے وہ اپنے ماموں کی بیٹی سے مل سکتا تھا، جیسے اسے ملنا چاہیے تھا۔ پھر بھی اسے امید تھی کہ کون حیا سلیمان؟ کہنے کے جواب میں وہ شاید کہہ دے تمہاری بیوی، اور کون؟ مگر وہ بہت نروس اور الجھی لگ رہی تھی۔ وہ جہان سے اتنی مختلف تھی کہ وہ پھر سے بد دل ہونے لگا۔ پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارا۔